السلام علیکم۔ یہ ایک سوال آیا ہے کہ آپ نے عبادات کے حوالے سے جو درس دیا تھا، تو اللہ تو کہہ رہا ہے کہ وہ اس نے ہر امت کے لیے عبادت کا طریقہ کار مقرر کیا ہے، تو پھر چاہے نماز روزہ حج زکوٰۃ یا کچھ اور اس عبادات سے کیوں روک رہے ہیں؟ یہ تو قرآن خود کہہ رہا ہے کہ ہم نے ہر امت کو کہ عبادت کا طریقہ کار بتایا ہے، اور اس کے لیے حوالہ دیا ہے سورہ حج آیت نمبر 67 یعنی 22 کی 67۔ اس آیت کو سمجھنے سے پہلے تھوڑا سا یہ نوٹ کر لیں کہ اللہ کی سنت کبھی تبدیل نہیں ہوتی۔ اللہ نے صاف کہا کہ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا۔ ہرگز اللہ کے طریقہ کار میں کبھی ادھر ادھر ہونا بھی نہیں پاؤ گے، حول سے تحویل ہے کہ تمہارے لیے ادھر ادھر ہو جائے، اور ہرگز تم اللہ کے طریقہ کار میں تبدیلی بھی نہیں پاؤ گے۔ تو اللہ کے طریقہ کار کبھی تبدیل ہی نہیں ہوا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ ایک امت کو کچھ اور عبادت کا طریقہ کار دے، دوسری امت کو کچھ اور دے، تیسری کو کچھ اور دے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا اللہ نے ہر امت کے لیے الگ الگ طریقہ کار تیار کر رکھا تھا؟ پھر یہ اللہ کی سنت کی تبدیلی ہے، اس آیت کی خلاف ورزی ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد سورہ شورى میں اللہ صاف کہتا ہے کہ ہم تمہیں وہی حکم دے رہے ہیں جو ہم نے نوح کو دیا، ابراہیم کو دیا۔ اس کو آپ لوگ خود بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو ایسا تو ہے ہی نہیں، تو اللہ کا ہی نام لے کر بتا رہے کہ اللہ نے الگ الگ دیا ہی نہیں، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ عبادت کا طریقہ کار بھی الگ الگ دیا جائے؟ تو اس وقت میرے پاس حافظ نظر احمد والا ترجمہ ہے، پہلے میں ان کا ترجمہ پیش کرتا ہوں اور پھر جو میری فہم اسے سمجھاتا ہوں۔ تو آئیے آج اس 22 کی 67 کو سمجھتے ہیں، بلکہ اس کی وضاحت کے لیے میں چاہوں گا کہ صرف 67 ہی نہیں بلکہ 68 اور 69 بھی پڑھ دوں تاکہ بات انتہائی واضح ہو جائے۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُسْتَقِيمٍ۔ ہم نے ہر امت کے لیے ایک طریقہ عبادت مقرر کیا ہے، وہ اس پر اسی کے مطابق بندگی کرتے ہیں، سو چاہیے کہ اس معاملے میں نہ جھگڑیں اور اپنے رب کی طرف بلاؤ، بے شک تم ہو سیدھی راہ پر۔ تو یہ ان کے ترجمے سے واضح ہے کہ ہر امت کے لیے ایک طریقہ عبادت اللہ نے مقرر کیا ہے اور وہ اس کے مطابق ہی بندگی کرتے ہیں، تو اس میں جھگڑا نہ کرو۔ تو کیا یہ حقیقت ہے؟ لکل، ہر ایک کے لیے، امتن، ماخذ والے۔ امت کا مطلب ہی ام سے نکلا ہے، کہتے ہیں ماخذ کو، ام القرا بستی کا ماخذ، پڑھنے کا ماخذ، ام الکتاب الکتاب کا ماخذ۔ تو اسی طرح لکل امتن، ہر ایک ماخذ والوں کے لیے، جالنا، ہم نے بنایا ہے، من سکن، ایک طریقہ کار، نسک کہتے ہیں طریقہ کار کو، انہوں نے نسک کا قربانی بھی کر رکھا ہے، اور اس حوالے سے بھی لوگوں نے کہا کہ دیکھیے قربانی کا طریقہ کار بھی سب کا الگ الگ ہے، تو اس کی بھی وضاحت ہو جائے گی۔ تو من سکن نسک سے یعنی کہ طریقہ کار، جہاں میم لگ گیا تو طریقہ کار کی جگہ بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، تو ایک طریقہ کار کی جگہ، ہم ناسکو ہو، وہ اسی طریقہ کار پر چلتے ہیں، یعنی اس نسک پر چلتے ہیں، اس طریقہ کار پر چلتے ہیں۔ فلا ینازعنک، پس نہ تم نزع پیدا کرو ہم سے، فی الامر، خاص معاملات، ودعو، اور پکارو، الی ربک، اپنے رب کی طرف، انکا، بے شک تم، لعلی، ضرور پر، ہدی، مستقیم، استقامت والی ہدایت کو۔ تو میں اس کا رواں ترجمہ کرتا تاکہ بات سمجھنے میں آسانی ہو کہ ہر ایک ماخذ والوں کے لیے ہم سے طریقہ کار جمع ہے، وہ اسی طریقہ کار کو اپناتے ہیں، بس وہ معاملہ میں تم سے نزع یعنی تنازع نہ کریں، اور تم انہیں اپنے رب کی طرف پکارو، بے شک تم ضرور ڈٹ جانے والی ہدایت کو ہو، ہدایت پر ہو، یعنی سیدھے یا استقامت والے ہدایت پر ہو۔ اگلی آیت اس کی مزید وضاحت کر رہی کہ وَإِن جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور اگر وہ تم سے جھگڑیں تو آپ کہہ دیں اللہ خوب جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ وَإِن، اور اگر، جَادَلُوكَ، وہ تم سے بحث برائے بحث کریں، جدل کریں، جدل کہتے ہیں کہ بلا وجہ بحث کرنا، طول دینا، تو اگر وہ تم سے بحث برائے بحث کریں، فَقُلِ اللَّهُ، پس کہو اللہ، عالم، خوب جانتا ہے، بما تعملون، اس کو جو تم عمل کرتے ہو۔ اللہ یحکم بینکم یوم القیامت فیما کنتم فیہ تختلفون، اللہ روز قیامت تمہارے درمیان اس بات کا فیصلہ کرے گا جس میں تم اختلاف کرتے تھے۔ اللہ یعنی اللہ، یحکم بینکم، وہ حکم کرے گا تمہارے درمیان، یوم القیامت، قائم ہونے والے دہرانیے کو، فیما، اس میں، کنتم فیہ، تم ہو اس جس میں، تختلفون، تم اختلاف کیا کرتے ہو۔ تو اللہ قائم ہونے والے دورانیے میں، تمہارے درمیان قائم ہونے والے دورانیے کو یہ حکم کرے گا، اس میں جس میں تم اختلاف کیا کرتے تھے، تو اللہ خود حکم کر دے گا یوم القیامہ میں، وہاں پتہ لگ جائے گا۔ اور آج بھی اگر آپ اللہ کا حکم نافذ کرنا چاہتے ہیں تو اس کی کتاب سے ہدایت لینی پڑے گی، اس کی کتاب سے باہر نہیں جانا ہوگا۔ تو یہ ہے اس کی وضاحت
کہ کوئی طریقہ کار ایسا نہیں ہے جو اللہ نے الگ الگ کسی امت کو بنا رکھا ہے، کوئی ایسے عبادت کا طریقہ کار نہیں ہے۔ تو اللہ نے ہر ایک ماخذ والوں کے لیے جو طریقہ کار دیا ہے وہ اسی طریقہ کار پر چلتے ہیں، اور اس میں نزا نہیں پیدا کرتے معاملات میں، اور رب کی طرف پکارو، رب کی طرف جو ہے وہ سیدھی سی بات ہے، رب کی کتاب کی طرف بلایا جائے گا، اور اس میں جو تم بے شک ضرور استقامت والے راستے پر، کیونکہ اللہ کی ہدایت اللہ کی کتاب میں ہی موجود ہے۔ اور اگر کوئی بحث برائے بحث کرتا ہے تو بس کہہ دو کہ اللہ اس کو خوب جانتا ہے جو تم عمل کرتے ہو، اور اللہ قائم ہونے الدورانیہ کو ان کے تمہارے درمیان یہ حکم کر دے گا اس میں جس میں تم اختلاف کیا کرتے ہو۔ تو ایسا کہیں کوئی تصور نہیں ہے کہ اللہ نے کسی امت کے لیے الگ الگ کوئی طریقہ کار مخصوص کر رکھا ہے اور وہ اس کے مطابق چلتے ہوں۔ تو میرے خیال میں اس کی وضاحت ہو گئی ہوگی، پھر بھی کوئی سوال ہو تو بعد میں پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔